بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کہکشان نیستی آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی، ایک مستند داستان از محمد ہادی اصفہانی، 1311 قمری 1894 عیسوی، رخشندہ سادات کی زبانی۔ اپنی صورت پھیر کر چاند پر نظر ڈالی اور کہا، تم نے سنا ہے کہ کہتے ہیں سب سے بڑا خوف ان عاشقوں کو لاحق ہوتا ہے جو اپنا عشق پا لیتے ہیں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرا دل انہیں غمگین اور اندوہناک دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ پس میں نے ہنس کر کہا کہ یہی وجہ ہے کہ تم زمین پر ڈرپوک ترین انسان ہو، کیونکہ مجھ تک پہنچ چکے ہو اور اب تمہارا کام تمام ہے۔ ملیح انداز میں مسکرائے، میرے ہاتھوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور کہا، تم تو اپنی جگہ پر ہو، لیکن میں اس خاک کا شیفتہ ہوں۔ ہمارا عراق پہنچنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی پیاسی مچھلی گہرے سمندر میں غوطہ ور ہو جائے۔ میں نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ موضوع بدلنا نہیں چاہتے اور اپنی بات جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا اور کہا، چلیں، ہم آ تو گئے ہیں، اب آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور نظریں چراتے ہوئے بولے، رخشندہ، اب واپسی میرے لیے ممکن نہیں، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تبریز واپس جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہیں رک جاؤں۔ اگر واپس گیا تو میں نابود ہو جاؤں گا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں۔ میرا خیال یہی تھا کہ ہم زیارت کر کے تبریز واپس چلے جائیں گے۔ اس کے باوجود میں نے چاہا کہ ایسی عورت ثابت ہوں جو اپنے مرد کو تنہا نہیں چھوڑتی اور کوشش کرتی ہے کہ اسے یہ سمجھا دے کہ وہ جہاں بھی ہو یہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اسی لیے اپنی آنکھوں میں اتر آنے والی نمی اور گھر اور تبریز کے حوالے سے موجود ذہنی خلجان کے باوجود میں نے کہا، سید علی، تم جہاں بھی رہو میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے مجھے یہ بھلا دینا پڑے کہ میں ایک دولت مند تبریز کی بیٹی ہوں۔ سید علی کی رگوں میں جیسے تازہ خون جاری ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھا اور طویل سکونت کے بعد خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ بولے، خدا تمہیں میرے لیے سلامت رکھے۔ رخشندہ، تم نہیں جانتی کہ تم نے میرے دل کو کتنا سکون دیا ہے اور مجھے کس قدر خوش کر دیا ہے۔ لیکن وہ دوبارہ خاموش ہو گئے۔ لیکن کیا؟ لیکن میں اب بھی اپنے والد کی طرف سے پریشان ہوں۔ وہ راضی نہیں ہیں کہ میں نجف میں رہ جاؤں۔ انہوں نے ابھی صرف مجھے قافلے کے عالم دین کی حیثیت سے عراق بھیجا ہے، اور میرے خیال میں انہیں ابھی مجھ پر وہ اعتماد نہیں ہے جو نجف میں ٹہلنے کے لیے ضروری ہے۔ میں پریشان ہو گیا ہوں اور نہیں جانتا کہ کیا کروں۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود اس جوان سید کو طلب کیا ہے، اور انہوں نے ہی یہ آگ ان کے دل میں روشن کی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا رخ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے حرم کی جانب کیا اور اپنے ہاتھ سے حرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھرپور اعتماد کے ساتھ کہا، ہم ان آقا سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سب کام درست کر دیں، جیسے ان کے جسم میں ایک تازہ روح پھونک دی گئی ہو۔ انہوں نے مجھے دیکھا، اپنی صورت نزدیک لائے اور میری پیشانی چوم لی اور کہا، تم جیسی بیوی پانے پر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے گلگلوں رخساروں کو اپنے ہاتھوں سے چھپاتے ہوئے انہیں دیکھا، جو کہہ رہے تھے کہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ تم وہ عورت ہو جس کا مرد اپنے تمام وجود سے اسے چاہتا ہے اور تم سے راضی ہے۔ ان کی باتوں سے ہمیشہ میرے دل میں جو شکر گھل جاتی تھی وہ اس بار سب سے زیادہ شیریں تھی۔ میں نے انہیں دیکھا، وہ اٹھے، اپنا عمامہ سر پر رکھا
قبا پہنی اور انتہائی اطمینان کے ساتھ قمر بنی ہاشم ابوالفضل عباس کی بارگاہ کی جانب بڑھ گئے تاکہ انہیں واسطہ بنائیں کہ وہ سید الشہداء کے ذریعے ہمارے نجف اشرف میں رک جانے کے لیے مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قلب کو راضی کریں۔ التماس سورہ فاتحہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی۔